ناظرین کرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی عظیم جلال والی اور دلوں کو جھنجھوڑ دینے والی صورتوں میں سے ایک سورۃ الاعراف بھی ہے۔ یہ قرآن مجید کی 7ویں صورت ہے۔ اس میں 206 آیات اور 26 رکوع ہیں، اور یہ صورت 8ویں پارے میں شروع ہو کر 9ویں پارے تک جاری رہتی ہے۔ جمہور مفسرین کے نزدیک یہ زیادہ تر مکی صورت ہے، البتہ بعض آیات مدنی بھی ہیں، اور اس صورت کا نام اعراف اس لیے رکھا گیا کہ اس میں قیامت کے دن ایک بلند مقام کا ذکر ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ: اور جنت اور جہنم کے درمیان ایک پردہ ہوگا، اور اعراف پر کچھ لوگ ہوں گے جو سب کو ان کی نشانی سے پہچان لیں گے، اور جب ان کی نظر جہنم والوں کی طرف پھیر دی جائے گی تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہمیں ظالموں کے ساتھ شامل نہ کرنا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اسی مقام کے ذکر کی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الاعراف رکھا گیا۔ ناظرین کرام، یہ سورت انسان کو اس کی حقیقت یاد دلاتی ہے۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے: شیطان کا پہلا دھوکہ، حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ، قوم نوح علیہ السلام کا انجام، قوم عاد و ثمود کی ہلاکت، قوم لوط علیہ السلام پر عذاب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، قیامت کے مناظر، جنت اور جہنم کے حال۔ 7 بڑی صورتوں میں شامل ہونے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیت السبع طوال مکان التوراۃ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ: مجھے تورات کے بدلے 7 لمبی صورتیں دی گئیں۔ حوالہ: مسند احمد، حدیث نمبر 17174، سنن ابو داؤد، حدیث نمبر 1470۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ 7 لمبی صورتیں یہ ہیں: البقرہ، آل عمران، النساء، المائدہ، الانعام، الاعراف، التوبہ۔ حوالہ: تفسیر ابن کثیر۔ یہ صورتیں قرآن کا علمی خزانہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا طریقہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے ہم قرآن کی 10 آیات سیکھتے تھے، پھر ان پر عمل کرتے تھے، پھر آگے بڑھتے تھے۔ حوالہ: مسند احمد، حدیث کی صحت صحیح۔ موطا امام مالک میں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم لمبی صورتوں کو سیکھنے میں وقت لگاتے تھے تاکہ علم کے ساتھ عمل بھی ہو۔ حوالہ: موطا امام مالک، حدیث کی صحت صحیح۔ یاد رہے، لمبی صورتوں میں سورۃ الاعراف بھی شامل ہے۔ کیا سورۃ الاعراف کی خاص فضیلت پر کوئی صحیح حدیث ہے؟ اہل علم نے لکھا کہ سورۃ الاعراف کی مخصوص تلاوت پر کوئی خاص صحیح حدیث ثابت نہیں، لیکن یہ سورت 7 بڑی صورتوں میں شامل ہونے کی وجہ سے عظیم ہے۔ اس سورت میں بار بار بتایا گیا ہے اللہ کی نافرمانی ہلاکت ہے اور اطاعت ہی نجات ہے۔ علماء کرام کی اس سورت کے متعلق گہری آراء۔ علماء کرام کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت دل کو دنیا سے ہٹا کر آخرت کی طرف لے جاتی ہے۔ اس میں شیطان کا فریب پوری طرح بیان ہوا ہے۔ اس میں قوموں کے انجام پڑھ کر دل کانپ جاتا ہے۔ یہ سورت تکبر کو توڑ دیتی ہے۔ یہ سورت ایمان کو زندہ کرتی ہے۔ علماء کرام کے کلام سے مزید یہ معلوم ہوتا ہے کہ جن صورتوں میں پچھلی قوموں کے واقعات ہوں وہ دلوں کو نرم کرنے میں سب سے زیادہ اثر رکھتی ہیں۔ اس سورت کے دنیاوی فوائد۔ علماء کرام کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سورت کی تلاوت سے دل نرم ہوتا ہے، گناہوں سے نفرت ہوتی ہے، اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، شیطان کے وسوسے کم ہوتے ہیں، صبر نصیب ہوتا ہے۔ اخروی فوائد۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ترجمہ: جو میری ہدایت پر چلے گا نہ اسے خوف ہوگا نہ غم۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 35۔ یہ سورت پڑھنے والا آخرت کو یاد کرتا ہے، انبیاء کے راستے پر چلتا ہے، تکبر سے بچتا ہے، اللہ سے ڈرنے لگتا ہے، نجات کی امید رکھتا ہے، بشرطے کہ اس پر عمل بھی کرتا ہو۔
नाज़रीन कराम, दिल को दहला देने वाली बात यह है कि आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे, एक हुक्म टूटा, जमीन पर आ गए, कौमें ताकतवर थीं, नाफरमानी की, मिट गईं, शैतान इबादत गुजार था, तकब्बर किया, लानती हो गया, तो हम किस चीज़ पर फख्र करें। नाज़रीन कराम, सूरतुल आराफ जागने वालों के लिए हिदायत और गाफिलों के लिए वार्निंग है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप भी कुरान और हदीस की रोशनी से अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। क्या मालूम कि किसी वीडियो में कोई ऐसी बात हो जाए जो आपके दिल पर जा लगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा हमेशा के लिए आपकी ज़िंदगी को बदल दे। इल्म और अमल के सफ़र में हमारे साथ रहिए।